کیا اکیلے میں یا اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور صحیح ٹائم تہجد کا کیا ہے؟ دیکھو، اکیلے میں یا اندھیرے میں تہجد پڑھنا کیسا ہے اور اس کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کے اعتبار سے بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو آخری پہر ہوتا ہے صرف وہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تہجد کی نماز کا وقت ہے نا، وہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، یعنی پوری رات تہجد کا ٹائم رہتا ہے۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو عشاء کی نماز پڑھ لے، یعنی آپ نے 9 بجے عشاء کی نماز پڑھ لیا، فارغ ہو گئے عشاء کی نماز سے، تو بس آپ کا تہجد کا ٹائم جب سے شروع ہو گیا اور فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک پوری رات آپ کے پاس تہجد پڑھنے کا وقت ہے۔ آپ پوری رات میں کسی بھی ٹائم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ٹائم تو پوری رات کا ہے، لیکن جو اصل تہجد اور اصل تہجد کا وقت ہے وہ رات کا تہائی حصہ ہے، آخری پہر ہے، یعنی صبح ہونے سے پہلے والا جو پہر ہے نا، وہ آخری حصہ تہجد کا سب سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس وقت میں بندہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ ہے کہ ہم صبح فجر میں نہیں اٹھ پائیں گے اور تہجد پڑھنے کا بھی شوق ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد وہ سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ افضلیت ہے کہ بندہ نیند سے اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، تو اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ تو ایسی راتیں بھی آتی ہیں نا، شب برات، شب قدر، جن میں ہم جاگتے ہیں تو اس میں تو سوتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم تہجد نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کیا ہماری تہجد مانی نہیں جاتی ہے؟ تو سونا ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ بندہ سوئے، پھر اس کے بعد اٹھے، نیند قربان کرے، پھر اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو۔ تو جو نماز ہے تہجد کی وہ ہے ہی رات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوئیے مگر آدھی رات، کم رات، نصفہ یا اس سے بھی کم، اب انقص منہ قلیلا، یا چوتھائی حصہ۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے سامنے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور کھڑے ہوں اور مجھ سے ضرور باتیں کریں، یعنی کہ تہجد میں۔ تو تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو فلاح، کامیابی عطا فرماتا ہے، ذہنی سکون عطا کرتا ہے، یہ چیزیں دنیا کے اندر ہی اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت یا مرد اکیلے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اور فضیلت کی بات ہے۔ اور جتنی بھی نفلی عبادات ہیں نا، وہ تنہا ہی ہیں۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے میاں بیوی ساتھ میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، بیوی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، شوہر آگے ہو جائے، پڑھ سکتے ہیں، یا اور لوگ بھی ہیں تو ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز، جماعت سے نہیں، الگ الگ۔ لیکن جو نماز جتنی بھی نوافل ہیں عبادات میں، وہ علیحدہ ہی ہیں، الگ الگ ہی ہیں، کہ انسان اپنے گھر پہ بس کونا پکڑ لے، کھڑا ہو جائے، روتا رہے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ تہجد کا ٹائم جب ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر رات کے اخیر حصے والا جو تہجد کا ٹائم ہے اصل، اس میں اللہ تعالیٰ دنیا پر ایک خاص توجہ فرماتا ہے، ایک نگاہ ڈالتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تاکہ میں اسے رزق دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہ اعلان فرماتا ہے۔ تو بہرحال خوب تہجد پڑھیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اکیلے میں تہجد مت پڑھنا، اندھیرے میں مت پڑھنا، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ قریب آ جاتا ہے، اللہ کی مدد میں آپ آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نگہبان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں کامیاب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ ہو جاتا ہے تہجد پڑھنے سے۔ تو اس لیے کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے، جتنا خشوع خضوع کے ساتھ ہو سکے، اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب رو کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، اور آپ میں سے کون کون میرے لیے دعا کرے گا تہجد میں، وہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں، جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا۔ بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے،
تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام